اب گھر چلیں؟ رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو آرزو پوچھنے لگی، یہ بھی تو گھر ہی ہے نا، اسی کو بساؤ، اسی کو سجاؤ۔ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا، اون جی، وہ گھر بھی تو آپ کا اپنا ہے نا، اور آپ کے نام بھی ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں وہ گھر چھوڑنے کی؟ پھر وہی باتیں۔ آرزو تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں نہیں رہنا چاہتا اس گھر میں، ان لوگوں کے بیچ اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں جس میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ ہو، اور وہ گھر میں ان سب کے نام کر دوں گا۔ مجھے نہ اس گھر سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی ان لوگوں سے۔ میں ان لوگوں سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دینا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی چھوڑو ان سب باتوں کو۔ میں تمہیں ایک اور بہت ضروری بات بتانے کے لیے یہاں آیا تھا، اور تم نے مجھے بہکنے پر مجبور کر دیا۔ اون سیریس انداز میں بولتا ہوا شرارتی انداز میں بولا تو وہ گھور کر رہ گئی۔ میں نے نہیں بہکایا آپ کو، آپ تو ویسے ہی بہکے ہی رہتے ہیں، آرزو منہ بسور کر بولی۔ کیا کروں جانے من، تم میں نشہ ہی بہت ہے، انسان بہکے نہ تو کہاں جائے؟ وہ اس کے لبوں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا، آرزو بولی تھی، آپ کو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ اون پیچھے ہو کر اس سے بات کرنے لگا۔ آرزو، میں تامیہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اون نے بات شروع کی۔ ان کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں جاننا اون جی، میں جانتی ہوں آپ ان سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے انہیں میرے لیے چھوڑ دیا۔ آرزو بہت دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ نہیں آرزو، میں اس سے محبت نہیں کرتا، اور نہ ہی میں نے تمہارے لیے اسے چھوڑا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک شاپنگ مال میں گیا تھا جہاں تم مجھ سے ٹکرائی تھی، اور اس دن تمہاری کچھ فوٹوز ایک خاکی لفافے میں وہاں گر گئیں۔ اس نے اپنی جیب سے وہ فوٹو نکال کر اس کے سامنے کی۔ جانتی ہو آرزو، یہ تصویر دیکھتے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں اس تصویر میں موجود اس لڑکی کو پسند کرنے لگا، اور میں نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے پیچھے مس عثمان لکھا ہوا تھا۔ شاپنگ مال پر پتہ کرنے سے مجھے یہ پتہ چلا کہ کسی کانٹیکٹس میں مس عثمان نام کی ایک لڑکی نے حصہ لیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم ماموں کا نام استعمال کرتی ہو اپنے نام کے ساتھ۔ بس اسی غلط فہمی کی بنا پر میں نے اس کو ٹیکسٹ میں موجود اس لڑکی کے نمبر پر رابطہ کیا، لیکن وہ تم نہیں بلکہ تامیہ تھی۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے میں تمہیں اپنا نہیں سکا۔ میں تامیہ کو آرزو سمجھتا رہا، لیکن جب میں نے پہلی بار اس سے ملنے جانے والا تھا، اتفاق سے اسی دن میں نے تمہیں دیکھا۔ خدا کا شکر ہے، کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے میری محبت مل گئی۔ اور اسے ساری بات بتا کر اب اس کے ری ایکشن کا انتظار کر رہا تھا، لیکن کافی دیر کے بعد بھی وہ کچھ بھی نہ بولی۔ جب اون کو اپنی شرٹ بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ یار، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ اس کا چہرہ اوپر کیے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آرزو، تم ہی میری پہلی محبت ہو، تم ہی وہ لڑکی ہو جسے میں بے تحاشا چاہتا ہوں۔ میری محبت کی کتاب میں تامیہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے بولا۔ آرزو جو اتنے دنوں سے یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے اپنی بہن کی خوشیاں برباد کر دیں، آج پرسکون ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گلے لگ کر مزید رونے کا پلان بناتی، اون نے گھر چلنے کا آرڈر دے دیا۔ وہ گھر آیا
تو آرزو پرسکون نیند سو رہی تھی اور وہ اسے سکون سے سونے دیتا یہ تو اون نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ فوراً اس کے قریب آیا، ایک ہی پل میں اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیے۔ وہ تو اچھل ہی پڑی، ایسا لگا جیسے اندر کمرے میں برف گرنے لگی ہو۔ ایک تو سردی ضرورت سے زیادہ تھی، اوپر سے اون نے اسے مزید سردی کا کرنٹ دے دیا تھا، اور اب اس کی حالت پر کہکا لگا کر ہنستا ہوا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اون جی، پلیز اپنے ٹھنڈے پیروں سے مجھے مت چھوئیے گا۔ آرزو نے جیسے منت کی کرتے ہوئے اپنے پیر دور کیے۔ ڈارلنگ، اب میں تمہیں اپنی ٹھنڈے پیر بھی نہ لگاؤں تو میں اس سردی میں مر ہی نہ جاؤں۔ اتنی سردی پڑ رہی ہے کہ بندہ خود فریز ہو جاتا ہے۔ شکر ہے ان سردیوں سے پہلے میری شادی ہو گئی، ورنہ میرا کیا ہوتا؟ وہ شرارت سے کہتا اس کے ساتھ چپک چکا تھا۔ آپ بہت خراب ہیں اون جی، وہ اسے شکایتی نظروں سے گھور کر بولی۔ ارے میری جان، ابھی کہاں؟ میں تمہیں ابھی بتانے لگا ہوں کہ میں کتنا خراب ہوں۔ وہ اسے اپنے شکنجے میں لیتے ہوئے بولا۔ مجھے صبح کالج جانا ہے۔ آرزو نے آخری التجا کی۔ تو میں کب منع کر رہا ہوں، چلی جانا۔ اس بار وہ اس کے لبوں کو قید کرتے ہوئے بولا، اور ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے آرزو کی ایک بھی مزاحمت نہ چلی۔ اون فل یونیفارم میں تیار ہو کے ابھی واش روم سے نکلا ہی تھا کہ ابھی تک آرزو نہیں جاگی کہ آج اسے کیا ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھا کہ کہیں اسے بخار تو نہیں، رات کو بھی جلدی سونے دیا تھا، پھر بھی ابھی تک کیوں نہیں جاگی؟ آرزو، اس نے اسے اٹھاتے ہوئے پکارا۔ آرزو، اٹھ جاؤ یار، کیا ہو گیا ہے؟ آج اٹھنا نہیں ہے کیا؟ وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ آرزو نے ذرا سی اپنی آنکھیں کھولیں۔ کیا ہوا میری جان؟ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں جاتے ہوئے کالج چھوڑ آؤں گا، وہ بہت محبت سے بولا۔ جب وہ سستی سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا اون جی، میں آج چھٹی کر لوں؟ اور بالکل چھوٹے سے بچے کی طرح منہ بنا کر بولی۔ کیوں دل نہیں کر رہا میری جان کا؟ وہ محبت سے اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ اون جی، مجھے لگتا ہے میری طبیعت خراب ہے، وہ اپنے ماتھے پہ الٹا ہاتھ رکھ کر بتانے لگی۔ بالکل بھی خراب نہیں ہے تمہاری طبیعت، بس کالج نہ جانے کا بہانہ ہے۔ اون نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا تو وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ اون جی، مجھے لگ رہا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرزو نے اپنا یقین دلانا چاہا۔ یہ بات ہے تو چلو میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں، اون نے فوراً آفر کی۔ نہیں، میں تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، آرزو نے کہا۔ مطلب جب کالج کا ٹائم ختم ہوگا تب ٹھیک ہو جاؤ گی؟ اون نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ اون جی، سچی میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرزو منہ بسور کر بولی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، مان لیا تمہاری طبیعت خراب ہے، اب خوش؟ وہ محبت سے اس کا ماتھا چوم کے کمبل ٹھیک کرنے لگا۔ تم آرام کرو، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ آرزو کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنا
اپنا کام نپٹا کے وہ آرزو کو پیکنگ کرنے کا کہنے کے لیے فون کرنے لگا۔ جب آرزو کا فون زبیدہ نے اٹھایا، آرزو کہاں ہے؟ اسے فون دیجیے۔ اس کا موڈ خراب ہونے لگا۔ بیٹا، میں اور آرزو ہسپتال آئے ہوئے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں اسے یہاں لے آئی، زبیدہ نے بتایا تو اون پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے آرزو کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اون نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ ٹھیک۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح سے چکر آ رہے ہیں، اسی لیے میں اسے یہاں لے کے آئی۔ ابھی وہ اسے بتا ہی رہی تھی جب ڈاکٹر باہر آ گئی۔ مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خبر دی۔ کیا میں دادی بننے والی ہوں؟ اون تو باپ بننے والا ہے۔ ان سے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، جبکہ اون کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیا جواب دے۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ بس اتنا کہہ کر فون بند کرنے لگا کہ زبیدہ بولی، بیٹا تو گھر ہی آ جا، میں آرزو کو لے کے گھر ہی جا رہی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ لوگ گھر پہنچیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اون نے خوشی سے فون بند کیا۔ اس نے آرزو کو کیا کہنے کے لیے فون کیا تھا وہ تو بھول ہی گیا تھا۔ گھر میں عید کا سماں تھا، ہر کوئی بہت خوش تھا، سبھی اسے مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ اون نے تو آتے ہی بنا کسی کی پرواہ کیے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سب کے سامنے اون کی اس حرکت پر وہ نظر نہ اٹھا پائی، لیکن اسے تو کسی کی پرواہ ہی نہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح میری بیوی، میرا بچہ، میری مرضی، اور اسے سب کے ساتھ چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ آج آرزو نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ آج وہ اون کو منع کر دے گی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر نہ جائے۔ کیا پتہ اس خوشی کی وجہ سے اون اس کی بات مان لے۔ یہی سوچتی ہوئی وہ کمرے کی طرف آئی، لیکن کمرے میں قدم رکھتے اسے جھٹکا لگا جب وہ اس کا سامان تیار کر چکا تھا۔ دیکھو آرزو، میں نے تمہارا سارا سامان پیک کر لیا ہے، ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل رہے ہیں۔ ہم اپنی یہ خوشی اپنے نئے گھر میں جا کر منائیں گے۔ وہ اس کا ماتھا چومتا اس کا بیگ اٹھا کر باہر لے گیا۔ جانے سے پہلے بس اتنا کہہ گیا کہ میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اون پلیز گھر چھوڑ کے مت جاؤ، ہم کیسے رہیں گے تمہارے بغیر؟ میں کیسے رہوں گی؟ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز یہ سب مت کریں۔ وہ سامنے اس سے پہلے کہ وہ اون کے سامنے ہاتھ جوڑتی، اون بول اٹھا، دیکھیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں یہ گھر چھوڑنے والا ہوں، اور اب خدا کے لیے یہ سب کچھ مت کریں، مجھے سکون سے جانے دیں۔ نیچے سے اون کی آوازیں اوپر تک آ رہی تھیں۔ آرزو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نیچے جانے لگی، جبکہ اون دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ آرزو بیٹا، اسے سمجھاؤ پلیز بیٹا، تم اسے سمجھاؤ، وہ تمہاری بات مانے گا۔ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، کیسے رہوں گی میں تم لوگوں کے بغیر؟ زبیدہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ گھر کے سب افراد یہاں پر ان کے ساتھ تھے۔ پھپھو، وہ میری بات نہیں مانتے، میں نے انہیں بہت منانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے ہیں۔ آئی ایم سوری پھپھو، میں کچھ نہیں کر سکی۔ آرزو روتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ جب اون نے زور سے اسے پکارا،
جلدی آؤ آرزو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ آرزو خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ اون کی طرف اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ لوگ جب سے گھر آئے تھے، آرزو ایک لفظ بھی نہ بولی۔ اون اس کی خاموشی کو نوٹ کر رہا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے بالکل پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں اداس ہے۔ وہ خود بھی گھر چھوڑنے کی وجہ سے اداس تھا، جہاں اس کا بچپن گزرا، جہاں اس کے اپنے سگے تھے، اس کے ماں باپ، بھائی، لیکن وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ وہ رشتہ قائم نہیں کر پایا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس سے بھی پیار کریں، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ اون کو خود سے دور رکھا۔ وہ کبھی ان لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنا۔ گھر میں کوئی اسے اہمیت نہ دیتا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کے اپنے آپ میں دلچسپی نہ دیکھ کر اون نے بات کرنا چھوڑ دیا۔ اون نے سب کو اہمیت دینا چھوڑ دیا، ان سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ہاسٹل سے ایک دن کے لیے آتا اور سارا دن اپنے کمرے میں رہتا۔ جب اون کو ان لوگوں کی ضرورت تھی، تب وہ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اب اون کو صرف اور صرف اپنی آرزو کی ضرورت تھی اور اپنے ہونے والے بچے کی پرواہ۔ وہ ان دونوں کو وقت دینا چاہتا تھا، ان دونوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ آرزو نے اسے بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی اور اس کا اس طرح سے پریشان ہونا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن فی الحال اون نے اسے تنگ نہ کیا۔ اسے چھوڑ کر وہ اس کے لیے کھانا لانے گیا۔ وہ سب کچھ اس کی پسند کا لایا تھا کہ وہ خوش ہو جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت آرزو خوش نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اسے خوش رکھنے کی اپنی طرف سے چھوٹی سی کوشش کر رہا تھا۔ آرزو میری جان، کب تک اسی طرح سے بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ آؤ کھا لو کھانا۔ اون نے کھانا سارا ٹیبل پر رکھا اور اسے بلانے کمرے میں آیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے اون جی۔ آرزو بس اتنا بول کر خاموش ہو گئی۔ بس کرو آرزو، بہت ہو گیا۔ کب تک یہ رونا دھونا کرنا ہے ہاں؟ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ چلو نیچے چل کر آرام سے کھانا کھاؤ۔ اس بار وہ سختی سے بولا۔ اون جی، میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، تو کیا آپ مجھے زبردستی کھلائیں گے؟ اس پر آرزو بھی ذرا اونچی آواز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، کھانا نہیں کھانا، فروٹس کھا لو۔ ٹھیک ہے، اون اس کی اونچی آواز کو اگنور کرتا محبت سے بولا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا اور باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ فروٹس تھے۔ اس بار وہ اتنے پیار سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آرزو انکار نہ کر سکی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ کر دینے لگا تھا تو آرزو نے لے لیا۔ اب اون جی اور نہیں، اس نے انکار کیا۔ کیا مطلب اور نہیں؟ ابھی تو تم نے پورا ایک سیب بھی نہیں کھایا۔ چلو تم تو چڑیا جتنا کھاتی ہو، لیکن میری بیٹی یا بیٹے کا کچھ خیال کرو۔ اون نے اس کے منہ میں سیب کا ٹکڑا رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کھا چکے ہیں، آرزو شرماتے ہوئے بولی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، یہ ایک سیب تو پورا کھا لو، پھر نہیں کہوں گا، وعدہ۔ وہ ایک بار پھر سے اسے سیب کھلانے لگا۔
آرزو نہ کرتی رہی، لیکن اون نے اس کی ایک بات نہ مانی۔